ہم ہزاروں آوازوں میں جی رہے ہیں۔ باتیں، شور، ٹریفک، نوٹیفیکیشنز، لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہی شور آپ کے ذہن کو تھکا رہا ہے یا پھر آپ کے دماغ کو تھکا رہا ہے، آپ کی یادداشت کو کمزور کر رہا ہے اور آپ کے دل کو مسلسل دباؤ میں رکھے ہوئے ہے۔ اینڈ دا سولوشن از ناٹ اندر ایپ، ناٹ اندر موٹیویشن ویڈیو اینڈ ناٹ ادر میڈیسن۔ سولوشن ہے صرف خاموشی۔ سو ہائی ایوری ون، میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسپیکس۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سائنٹیفکلی سمجھیں گے کہ سائلنس آپ کے جسم کو کیسے ریلیکس کرنے میں مدد کرتا ہے، دماغ کو کیسے شارپ بناتی ہے اور میموری کو کیسے امپروو کرتی ہے، اور سائلنس کے تھرو مینٹل اسٹیبلٹی کیسے ممکن ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جب ارد گرد شور ہوتا ہے تو ہمارا نروس سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے اور برین فلائٹ اینڈ فائٹ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، بریدنگ شیلو ہو جاتی ہے اور سٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہوتا ہے۔ بٹ ہیئر از دا سائنس، 1 سے 2 منٹ کا سائلنس ہمارے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو کہ ہماری باڈی کو یہ سگنل دیتا ہے کہ یو آر ان سیف زون ناؤ، اور اس کے بعد ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور باڈی ریلیکس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے برین کے پاس لمیٹڈ اٹینشن پاور ہوتی ہے، اور شور ہماری باڈی میں بیک گراؤنڈ ایپس کی طرح کام کرتا ہے، جیسے کمپیوٹر میں بیک گراؤنڈ ایپس یعنی کیشے فائلز کام کرتے ہیں جو ریم کو کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے جس جگہ پر زیادہ شور ہوتا ہے وہاں پر پڑھائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور فوکس کم ہو جاتا ہے۔ جب کسی جگہ پر سائلنس ہوتا ہے تو برین انرجی ویسٹ نہیں ہوتی، فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جاتی ہے، یعنی آپ خاموش جگہ پر اچھے فیصلے لے سکتے ہیں، بیکاز سائلنس گیوز اے اسپیس ٹو یور برین ٹو تھنک کلیئرلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میموری بھی تب ہی اسٹرانگ بنتی ہے جب برین کام ہو، یعنی برین سکون میں ہو۔ سائنٹیفک اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ کوائٹ انوائرمنٹ میں یعنی خاموش جگہ پر لرننگ یعنی سیکھنا اور ریکال یعنی ریویژن بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ اینڈ ہیئر سم تھنگ انٹرسٹنگ، اینیمل اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ سائلنس یعنی خاموشی ہپوکیمپس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، جو کہ میموری کا سینٹر ہے۔ ہیومن اسٹڈیز ابھی آن گوئنگ ہے، یعنی اس پر کام جاری ہے۔ یعنی اس سب کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جہاں پر شور کم ہوگا وہاں پر میموری پاور زیادہ ہوگی، یعنی کہ ایک ایسے شخص کی میموری پاور جو شور میں کام کرتا ہے بنسبت اس شخص کے جو خاموش اور سکون والی جگہ پہ کام کرتا ہے اس سے کم ہوگی، اور اس شخص کی میموری پاور جو کہ سائلنس میں کام کرے گا یعنی خاموشی میں کام کرے گا اس کی میموری پاور زیادہ ہوگی۔ کنٹینیوس نوائز یعنی مسلسل شور اریٹیبلٹی اور انزائٹی کو بڑھاتا ہے۔ دیٹس وائی جہاں پر شور زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارا دماغ اکثر دباؤ فیل کرتا ہے، جبکہ سائلنس یعنی خاموشی مائنڈ کو سیٹل کرتی ہے۔ اسی لیے میڈیٹیشن، تھراپی اور ڈیپ بریدنگ جیسے طریقے خاموشی میں افیکٹو ثابت ہوتے ہیں، بیکاز سم ٹائمز مائنڈ نیڈس سائلنس مور دین آنسرز۔ اب بات کرتے ہیں سائلنس، خاموشی، سلیپ، نیند اور ہارٹ یعنی دل کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سلیپ از دا ریپیئر ٹائم فار یور برین، یعنی نیند جو ہے وہ آپ کے دماغ کا ایک ایسا وقت ہے جس وقت برین ریپیئر موڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ جب نوائز یعنی شور سلیپ کو ڈسٹرب کرتا ہے تو ڈیپ سلیپ کم ہو جاتی ہے اور ریپیئرنگ کا جو پروسیس ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا اور میموری پراپرلی اسٹور نہیں ہوتی۔ اس سب کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر خاموشی ہو اور وہاں پر آپ سوئے ہوئے ہوں تو یہ آپ کی بیٹر سلیپ میں ہیلپ کرتا ہے، جو کہ ایک بیٹر برین کا ذریعہ ہے یا پھر بیٹر ہارٹ کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر
آپ سائلنس والی جگہ پر سوتے ہیں اور آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی تو یہ ڈائریکٹلی آپ کے برین پر ایفیکٹ کرتا ہے اور آپ کا برین صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر سوئے ہیں جہاں پر آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ریپیریشن کا جو پروسیس ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا اور آپ کا برین صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتا اور اس کی میموری پاور بھی کم ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کوائٹ نائٹس لیڈس ٹو بیٹر سلیپ اینڈ بیٹر سلیپ لیڈس ٹو بیٹر ہارٹ پلس بیٹر برین. اب بات کر لیتے ہیں کہ چلڈرن یعنی بچوں کے لیے سائلنس یعنی خاموشی کیوں ضروری ہے. بچوں کے لیے سائلنس یعنی خاموشی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کچھ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ نوائزی یعنی جن کلاس رومز میں شور ہوتا ہے وہ ریڈنگ اور لرننگ ایبیلٹی کو ریڈیوس کرتی ہیں، جبکہ کوائٹ انوائرمنٹ یعنی خاموش ماحول بچوں کے برین ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اب آتے ہیں ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف، یعنی پریکٹیکل ڈیلی لائف میں ہماری سائلنس روٹین کیا ہونی چاہیے، یعنی سائلنس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف پہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر ٹاسک کے بعد یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں 1 سے 2 منٹ کا وقفہ لیں اور اس میں بالکل خاموش رہیں اور سونے سے 30 منٹ پہلے تک موبائل کے ساؤنڈ سے بچیں یا جو بھی ساؤنڈز ہیں چاہے وہ موبائل کے ہوں لیپ ٹاپ کے ہوں ان ساؤنڈ سے بچیں. یعنی آپ کے سونے سے 30 منٹ پہلے اور سونے تک کے ٹائم کا جو گیپ ہے اس میں آپ کو بالکل خاموش رہنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ میں سوتے سوتے موبائل کا ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور میں وہ سنتے سنتے سو گیا، تو یہ بھی آپ کے سلیپ پر ایفیکٹ کر سکتا ہے اور ڈائریکٹلی سلیپ آپ کی میموری پر ایفیکٹ کرتا ہے. اور ہر روز آپ کو اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں سے 10 منٹ ایسے نکالنے چاہیے جس میں آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوں. اور جب بھی آپ واک کے لیے نکلیں تو کوشش کریں کہ بغیر ہیڈ فونز کے چلیں. اور جب بھی اسٹڈی کرنے بیٹھیں یا کوئی بھی کام کرنے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پہ خاموشی ہو اور سکون ہو. یہ ساری چھوٹی چھوٹی عادات آپ کو ایک بہت بڑا مینٹل اسٹرینتھ دیتی ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی عادات کو اپنانے سے آپ کی مینٹل اسٹرینتھ ممکن ہے. سو فائنلی اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ سائلنس از ناٹ ایمپٹی، اٹ از فل آف آنسرز. اور جو لوگ سائلنس کو اگنور کرتے ہیں وہ خود کو اگنور کرتے ہیں. ٹرائی 1 منٹ ٹوڈے، جسٹ 1 منٹ آف سائلنس. اگر شور یا آواز آپ کی اسٹریس کو بلڈ کرتی ہے تو سائلنس آپ کو ری بلڈ کرتی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بہت بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہمیں لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل AK اسپیکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.